السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سے سورہ سبا انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی۔ سورہ سبا مکی صورت ہے اور مکہ کے درمیانی دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ سبا بھی سورہ نمل سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں بھی جیسے مکی صورتوں کے اندر مضامین ہوا کرتے ہیں توحید، آخرت اور رسالت کے، اسی طرح کے اس میں بھی مضامین ہیں، اور وہی سرگرمی، وہی کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کرا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں۔ کیوں اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ نہیں جانتے اپنے خالق اور مالک کو، اور وہ مخلوق کو خالق اور مالک سمجھ کر کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جسے اندھ وشواس کہا جاتا ہے۔ کبھی پتھر کے پیچھے، کبھی پیڑوں کے پیچھے، کبھی انسانوں کے پیچھے، یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے، مخلوق کے پیچھے۔ جو خالق، مخلوق جو ہوتی ہے وہ خالق کی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے۔ تو اس محتاج کے اس اندھ وشواس کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رب کی، ایک خالق کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ دعوت کا درمیانی دور ہے مکہ کے اندر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ماننے والوں کی چل رہی تھی۔ اسی بیچ اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان سورہ کو نازل فرمایا، سورہ سبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کی اس سے زیادہ عظیم چیز ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کے حکم کو جانیں، اور اپنی پیدائش کے مقصد کو جانیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو جانیں۔ اس سے زیادہ اہم کام ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کام کو، اس عظیم کام کو ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، اور وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے۔ حمد دو معنی میں ہے، ایک تعریف اور دوسرا شکر۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، یہ استحقاق ہے، یعنی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے۔ کیوں ہے؟ رب العالمین، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے عالموں کا رب ہے۔ ایک عالم نہیں، دو نہیں، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا وہ رب ہے، یعنی خالق، مالک اور مدبر ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کا وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ آسمان کے اوپر، آسمان کے اندر جو کچھ بھی مخلوق ہے، جو کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ کی ہے، اور زمین کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کا خالق یعنی اس کا پیدا کرنے والا
اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے. وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی مدبر بھی ہے, وہی اس کا پلان کرنے والا پلانر بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کی کیسی معرفت کرائی جاتی ہے, کیسی پہچان کرائی جاتی ہے. اور جو باطل معبود کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جھوٹی چیزوں کے پیچھے, اندھ وشواس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جب وہ اس کی آشنائی انہیں ہوتی ہے کہ ہمارا خالق کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, تو جسے علم ہوتا ہے یا جسے اللہ رب العزت علم عطا کرتا ہے, اس کی معرفت عطا کرتا ہے, وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور جو محروم رہنا چاہتا ہے, جو نہیں سیکھنا, نہیں سننا, نہیں سمجھنا چاہتا, اور جو ہٹ دھرمی کرتا ہے, وہ محروم رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ مشرکین مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور مالک کی ان آیتوں کے ذریعے سے معرفت کرا رہے ہیں کہ تمام تعریف, تمام قسم کا شکر اور حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے. اور اللہ کون؟ جس کا وہ سب کچھ ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے. اب جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ وہ خود تو اپنے مالک بھی نہیں, وہ اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں, وہ اپنے رزق کے مالک نہیں, وہ اپنی خوشی اور غم کے مالک نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے اختیار میں. نہ وہ خالق ہے, نہ وہ مالک ہے, نہ وہ مدبر ہے. اور اللہ وہ ہے جس کے طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, جو حقیقی رب ہے, جو ہم سب کا اور ساری مخلوق کا رب ہے. تو جس کا سب کچھ ہے, جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان کے اندر ہے. اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے. آخرت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, اور وہاں پر بھی حمد اسی کے لیے ہے. وہی وہاں پر بھی تعریف اور ہمیشہ ہمیشہ کی تعریف کے لائق ہے. سورہ قصص آیت نمبر 70. اور وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اسی کی حمد ہے, اسی کا شکر ہے, اور اسی کے لیے فرما برداری ہے, یعنی اسی کی اطاعت ہے, اسی کا حلال اور حرام ہے, اور اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اسی خالق کی طرف ہم مر کر کے لوٹائے جائیں گے. اس طریقے سے سورہ لیل آیت نمبر 13 کے اندر اللہ فرماتا ہے, اور یقیناً آخرت اور دنیا ہماری ہے, یعنی دونوں دنیا اور آخرت اللہ رب العزت کی ہی ہے. پھر بھی اللہ رب العزت فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ حکیم ہے اور خبیر ہے. یہ اللہ رب العزت کی دو صفت یہاں پر آئی, اور یہاں پر یہ صفت آئی ہے, کیا تعلق ہے اس آیت سے اس صفت کا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر اختتام ہر آیتوں پر ہوتا ہے, تو اکثر و بیشتر اللہ رب العزت کی کوئی اسماء الحسنہ اس میں ضرور آتی ہے, کیونکہ اسماء الحسنہ سے بھی اس سے ہی ہم اپنے خالق کو جانتے ہیں, کیونکہ اسماء الحسنہ اللہ رب العزت کے اچھے نام جو اس کی صفات ہے, اور جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے اس عظیم بات کو جہاں پر ختم کیا, وہاں پہ اپنی دو صفت دے کر کے آیا. اب پوری آیت سماعت فرمائے, تمام تعریف, ہر قسم کا شکر اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے, جس کا وہ سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں ہے. اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے, اور وہی نہایت حکیم اور خبیر ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ, الحکیم کہتے ہیں حکمت والا, یعنی جو چیز جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہونا. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اور جو بھی چیز کو جیسی ہونا چاہیے تھا ویسے ہی اس کو قائم کیا ہے, ویسے ہی اس کو بنایا ہے. اور اسی کے پاس حکمت ہے کہ کب کون سا کام کیسے کیا جائے گا. تو حکیم اللہ رب العزت ہے, اور وہ خبیر بھی ہے, اسے خبر بھی ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے, اور کس چیز کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور کسے حفاظت کی, کسے رزق کی. اور وہی مدبر بھی ہے, وہی اس کا پلان کرنے والا بھی ہے کہ کب کس چیز کو کہاں پہنچایا جائے گا. تو وہ ایسی ذات ہے جو حکیم اور خبیر ہے. آیت نمبر 2, اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہے. اب زمین کے اندر کئی چیز داخل ہوتی ہے, جیسے بارش, پانی داخل ہوتا ہے, دانا جو مردہ دانا ہوتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے, داخل کرتا ہے کسان. اس طریقے سے دفینہ وغیرہ بھی داخل ہوتا ہے. اس طریقے سے مرنے کے بعد انسان بھی اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی زمین میں کوئی بھی چیز اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کچھ وقت کے بعد وہ خراب ہو کر کے زمین کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے, ایسی وہ باری خبر رکھنے والا ہے وہ رب,
کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی زمین ہے اس سب کے اندر وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اب زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے اسے بھی وہ خوب جانتا ہے۔ زمین کے اندر سے پیڑ پودے وغیرہ بھی جو نکلتے ہیں، یا انسان جب نکالے جائیں گے، یا جو بھی چیز دفینہ وغیرہ جو نکلتا ہے، جو بھی چیز نکلتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بھی اسے بھی خبر ہے اس کی۔ دیکھیے وہ کیسا باریک بین ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے، کیا وہ اس کے مالک یا اس قدرت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، آسمان سے جو اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے اور پانی ہی جو ہے آسمان کی طرف چڑھتا ہے، ہمارے نیک اور بد اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم اترتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، اور وہ آسمان سے جو فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو لے کر کے جاتے ہیں خالق کائنات کے پاس، جیسے کہ امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کو باری باری فرشتے اترتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی باری باری فرشتے اترتے ہیں، وہ صبح اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کی بہت فضیلت ہے، اور اسی وقت میں جو ہے تسبیح بھی، حمد اور ثنا بھی اللہ رب العزت کی سکھائی گئی ہے، اور صبح اور شام کے اذکار بھی اسی وقت میں کیے جاتے ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ تو اسی وقت میں وہ فرشتے اترتے ہیں، وہ فرشتے جو تمہارے پاس رات گزارتے ہیں اور جو رات چھوڑ جاتے ہیں، جو رات گزارتے ہیں اور گزر کر کے وہ چھوڑ جائیں گے وہ بھی، اور جو رات میں اترتے ہیں وہ بھی فرشتے اسی وقت اکٹھا ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، مطلب جب وہ ہمارے پاس سے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا، لیکن باوجود اس کے وہ پوچھتا ہے اللہ رب العزت ان سے، تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز کے اندر مصروف تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 555، 555، مسلم شریف حدیث نمبر 632، 632۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ صبح اور شام، فجر اور عصر کی نماز ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی وقت میں جو رات کے فرشتے ہیں وہ اسی وقت میں ہمیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں، عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں، اور اسی وقت میں نئے فرشتے، دوسرے فرشتے آتے ہیں اور یہ جا کر کے خالق کو بتاتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب بھی یہ تیری عبادت میں مشغول تھا، اور جب ہم آئے ہیں تب بھی اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرمائے کہ جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور اترتا ہے اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت نے ہر مخلوق کو ڈھانکے ہوئے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اس کے رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی ساری مخلوق کو اس نے اپنے رحم کے اندر ڈھانک لیا، اور وہ رحیم الغفور، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جو ہمارے اعمال آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں، اگر ان سب کا حساب اللہ رب العزت پہنچا دے تو اس روئے زمین میں کوئی بچنے والا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے کہ بندے کے اعمال برے سے برے جاتے ہیں، لیکن سب کا نتیجہ اللہ رب العزت نہیں پہنچاتا، کچھ اعمال کا نتیجہ ہم تک پہنچا دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کے طرف رجوع کریں، تاکہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اس لیے کچھ عمل کا نتیجہ اللہ رب العزت اس کے دنیا کے اندر پہنچاتا ہے، اور بعض عمل کا نتیجہ اللہ رب العزت نہیں پہنچاتا، بعض کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کے تعلق سے بات کی گئی کہ اللہ رب العزت وہ رحمان اور رحیم رب ہے جو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اس کا ہے، وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور تری کے اندر، خشکی کے اندر جو کچھ بھی چیزیں وہ سب کا جاننے والا ہے، اور جو آسمان میں اترتا ہے چڑھتا ہے ان سب کو وہ جاننے والا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت کی معرفت سننے کے بعد کافروں نے کیا جواب دیا؟ یعنی یہ سب بتایا جا رہا تھا کہ تم مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہو، تو اس مرنے کے بعد کی زندگی کو یعنی آخرت کو، قیامت کو انہوں نے جھٹلایا، اور وہ کہتے ہیں وقال الذین، اور انہوں نے کہا
ہم پر قیامت نہیں آئے گی. یہ خود ان کا فیصلہ ہے کہ ہم پہ کوئی قیامت نہیں آئے گی. جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, ختم ہو جائے گی. اب کیسی واپسی؟ اور یہ واپسی ہمارے دور کی سمجھ کی بات ہے, اور یہی ایمان ہے اور یہی اسلام کا انقلابی موضوع ہے. جس دل کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کو مرنے کے بعد پھر سے اپنے خالق کے سامنے اٹھنا ہے, بس اس کی زندگی کے اندر ایک انقلابی بدلاؤ آئے گا. اس کی گفتار میں, اس کے رہن سہن میں, اس کے چلنے میں, اس کے بات کرنے میں, اس کے لین دین میں, اس کی رشتہ داریوں میں, ہر چیز کے اندر ایک ایسا فرق آئے گا کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے. کیونکہ اسے ایمان ہے کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں, ایک وقت مقررہ کے لیے آیا ہوں, اور اس کے بعد مجھے اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے, اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو یہ اسی کا انکار کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انکار کرنے کی وجہ کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں نہ روکا جائے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی باس پوس نہیں ہونا ہے, کوئی ہم مر کر کے پھر سے اٹھائے نہیں جائیں گے. اب یہی دنیا ہے اور اسی دنیا کو حاصل کرنا ہے. یہی کی عزت عزت ہے, یہی کی دولت دولت ہے, یہی کی شہرت شہرت ہے. یہاں جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہمیں حاصل کرنے دو, کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور کافر اور اسی وجہ سے یہ کافر ہو گئے, اس انکار کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے. تو کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی, کہہ دیجئے. اب اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ میں لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان عمل سے رک جاؤ, کیونکہ تم یہ عمل جو آسمان کی طرف بھیج رہے ہو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے, اور تمہیں ایک دن قیامت آئے گی اور اللہ رب العزت پھر سے اٹھائے گا اور تمہیں اس اعمال کا حساب دینا ہوگا. تم اپنے والدین کے ساتھ جو کر رہے ہو, بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہو, بیوی اور پڑوسیوں کے ساتھ جو کر رہے ہو, اور خالق کا حق جو مخلوق کو دے رہے ہو, ان سب کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کا حساب تم سے لیا جائے گا. ساری کائنات کے خالق اور مالک جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے سورج چاند زمین و آسمان کو پیدا کیا, جو مالک ہے اس کا, اس کو چھوڑ کر کے تم مخلوق کی عبادت کر رہے ہو. خود اپنے ہاتھ سے تراش کر کے یہ کہتے ہو کہ یہ وہ ہے جس نے دنیا کو بنایا, جبکہ تم اسے بنا رہے ہو. تم اسے جیسا چاہ رہے ہو ویسا ڈیزائن دے رہے ہو, جیسا چاہ رہے ہو اس کو چھوٹا یا بڑا کر رہے ہو, اور یہ کہتے ہو کہ یہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے. یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو اپنے خالق کا کے ساتھ, اس کا تمہیں حساب دینا ہے. تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں, قیامت ہم پر نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت وہی نازل کر رہا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ کہا ہے, آپ جا کر کے یہ کہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے یہ کہتے ہیں, اور پھر وہی آتی کہ اچھا انہوں نے یہ کہا, اب آپ جا کر کے یہ کہیے. کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے سامنے جائیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے, انہیں آخرت کے یقین کی بات بتائیں, اور پھر وہ کوئی سوال کرے اور پھر ہم قرآن میں آ کر کے دیکھیں کہ اس کا جواب ہمارے خالق نے کیا دیا ہے, اور پھر جا کر کے ہم اس کو وہ جواب دیں, پھر وہ کوئی سوال کرے, پھر ہم ڈھونڈیں. یہ ہے پڑھنے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا تھا. ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ تلاوت کرنے کی کتاب ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کر کے اس کو پڑھ لو, ہو گیا ختم. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی, کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے عالم الغیب رب کی قسم بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی. اللہ کی قسم, اور اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ اللہ کی قسم کھائی نبی کے اللہ رب العزت نے کہ ان سے کہیے کہ میرا وہ رب جو عالم الغیب ہے, جو غیب کا جاننے والا ہے, اس رب کی قسم وہ قیامت ضرور آ کر کے رہے گی. انداز. اور اس طریقے کی آیت اور بھی دوسری جگہ جیسے سورہ یونس میں بھی ہم دیکھتے ہیں, آیت نمبر 53 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں, یعنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا وہ یعنی قیامت کے دن کا عذاب واقع سچ ہے. آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی قیامت کا عذاب سچ ہے. کہہ دیجئے ہاں اللہ کی قسم بے شک وہ سچ ہے, اور تم اللہ کی کو عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ رب العزت کو تم تھکا نہیں سکتے, اللہ رب العزت کو تم عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا. دوسری جگہ بھی ہے سورہ تغابن آیت نمبر 7. جو لوگ کافر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا, جو لوگ کافر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. جو کافر ہیں ان کا انکار ہے,
اور ان کا یہی انکار ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جو کچھ دنیا ہے بس یہی ہے، جو کچھ ہم یہاں کر سکتے ہیں وہ کر لیں، دھوکے سے ہو سیدھے سے ہو جو بھی ہو۔ کہہ دیجئے ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ آپ نے یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا مرنے کے بعد کی زندگی قیامت کے تعلق سے، اور اس کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قسم کھا کر کے بتائیے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ یقین کے لیے۔ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے اپنے کلام میں قسم کھا کر کے بتا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر کے انہیں یقین دلائیے کہ وہ قیامت آنے والی ہے، یعنی اسے ہمیں بھی، ہم خود اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کتنا یقین ہے۔ صبح سے شام تک جو بھی ہم نے اپنی زبان سے کلمات نکالے ہیں، جو بھی ہم نے عمل کیے ہیں، اس عمل کے وقت ہمیں کتنے بار قیامت یاد آئی، یعنی حشر یاد آیا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا حساب مجھے اللہ کے ہاں جا کر کے دیں۔ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ ہو، بڑوں کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، رشتہ دار کے ساتھ ہو، میں یہ جو لین دین کر رہا ہوں اس کے بارے میں دن بھر میں ہمیں کتنے بار یہ بات یاد آئی کہ ہمیں مرنا ہے، اور اس لفظ کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس بات کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یہ سب چھوڑیں، جب ہم نماز کے اندر کھڑے تھے تو نماز کے تعلق سے بھی ہمیں کیا یہ ہوش تھا کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم نماز کے اندر ہیں یا نماز میں ہاتھ باندھ کر کے کہیں اور ہم گھوم رہے ہیں۔ جو ہم نے عمل کیے ہم اس کا بھی محاسبہ کریں کہ جو ہم نے عمل کیے اس کو کتنے اخلاص کے ساتھ کیے، اس کو کتنی سنت کی پابندی کے ساتھ کیے، اس کے اندر کتنا ایمان تھا کہ اللہ رب العزت کے ہم اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا رب قسم کھا کر کے ہمیں یقین دلا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے یقین دلا رہے ہیں کہ نبی مکرم آپ قسم کھا کر کے بتا دیجئے کہ اس عالم الغیب رب کی قسم وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ جس طرح تم سوتے ہو نبی مکرم نے فرمایا اس طرح تم مر جاؤ گے، اور جس طرح اٹھتے ہو اس طریقے سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اتنا یقینی ہے مرنے کے بعد پھر سے رب کو اٹھا دینا، اتنا اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا بنانا یہ آسان ہے اللہ رب العزت کے لیے، تو پھر یہ دنیا کا بنانا یا انسان کا بنا دینا پھر سے یہ تو اور بھی آسان ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔ تو آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 پھر سے دیکھیے، اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی۔ آسمان میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آسمان کے اندر اور زمین کے اندر ذرہ برابر بھی چیز کوئی اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل باریک ہو، جو ہماری نظر سے بھی نظر نہ آتا ہو، یا نظر سے نظر آنے کے لیے جس کو جیسے مائکروسکوپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس سے دیکھی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے جو تم نہیں جانتے، تم تو ذرے تک جا کر کے رک گئے ہو، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، اسے بھی وہ رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس چیز کو بھی اس نے لوح محفوظ میں یعنی اپنے پاس جو اس کے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس ذرے کو بھی اللہ رب العزت نے درج کر رکھا ہے، اسے بھی نوٹ کر کے رکھا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 59 اور 60۔ غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، یعنی گیلی چیز کے اندر، سمندر کے اندر، اور خشکی کے اندر، سوکھی چیز کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر پیڑ اور اس کے پتے اور ایک ایک پتا گر رہا ہے اور اللہ رب فرماتا ہے کہ وہ میری نظر میں۔ غور کریں کہ اگر اس کو کوئی انکار کرے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، اتنے پتے ہیں، اتنے پیڑ ہیں اور ایک ایک پتوں کو وہ جانتا ہے، اگر وہ جان رہا نہ ہوتا تو اس کا زندہ رہنا بھی ناممکن ہوتا۔ ہر ذرے کو یا ہر چھوٹی سے چھوٹی جو ہے زندہ چیز کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رب
اس ضرورت کو جان رہا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ زندہ ہے۔ آج جتنی مخلوق زندہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق اس مخلوق کو بھولا نہیں، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے پہ وہ قادر بھی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں ہم کسی چھوٹے سے کوئی جانور کو لا کر کے رکھ لیں اور کسی کمرے میں رکھ کر کے اسے بھول جائیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ 2-3 دن کے اندر وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بھول چکے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کو۔ تو اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سب خوشی کے ساتھ جی رہی ہیں، وقت پہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ان کا رب انہیں بھولا نہیں، وہ انہیں جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے پہ قادر ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق، ان کا مالک ان کو بھولا نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور وہ پتے بھی جو گرتے ہیں وہ میں اسے بھی جانتا ہوں، بے شک وہ جاننے والا ہے۔ اور زمین کے اندر اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تری میں اور نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دانہ بھی تری کے اندر جاتا ہے اور خشکی کے اندر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے اسے لکھا ہوا ہے۔ اور وہی جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ بھی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دانہ لگایا جاتا ہے وہ سارے کے سارے دانے اگتے نہیں ہیں، کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں۔ کیوں خراب ہو گئے؟ وہی مٹی تھی، وہی سورج تھا، وہی پانی تھا، پھر یہ خراب کیسے ہو گئے؟ مرغی کے نیچے بھی انڈے رکھے جاتے ہیں، کچھ خراب ہو جاتے ہیں، کیوں ایسا؟ یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے دانوں کو زندہ ہو کر کے باہر نکل جانا تھا۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے پاس ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو حکم دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اور وہی جو تمہیں رات میں قبض کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ روز ہمارے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے کہ دن بھر ہم تھک جاتے ہیں اور تھکنے کے بعد ہمیں تازہ دم ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ رحمان اور رحیم رب ہمیں نیند میں ہمیں قبض کر لیتا ہے، مطلب ہم سوتے ہیں اور وہ نیند آ جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت قبض کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور قبضے میں جیسے ہی لیتا ہے اور اس کے بعد جب ہمیں واپس کرتا ہے تو ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں، ہم پھر سے فریش ہو جاتے ہیں، اور پھر سے وہ پوری صلاحیت اور طاقت کے ساتھ اور پھر سے نئی انرجی کے ساتھ ہم دنیا کے اندر ورک کرنے والے بن جاتے ہیں۔ غور کریں، اگر اللہ رب العزت ہمیں نہ قبض کرے، نہ ہمیں نیند دے، تو کب تک جی پائیں گے ہم؟ بہت غرور ہے ہم کو اپنے آپ پر، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی بغیر اس کے ڈر کے کرے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ایک ہفتہ نہ ہمیں قبض کرے، ہمیں نہ اپنے قبضے میں لے، نہ نیند دے، تو ایک ہفتے میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا پورا۔ تو یہاں فرمایا جو تمہیں رات کو قبض کرتا ہے، اور یہ قبض کرنا یہ ایک چھوٹی موت ہے، اور ایسے ہی کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے قبضے میں لیتا اور لے ہی رکھتا ہے، اور پھر وہ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں، پھر چھوٹی موت کے اوپر بڑی موت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں اٹھایا، اللہم احینا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہے، اور اللہ رب العزت سب جانتا ہے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے دن کے اندر، جو بھی کمائی کی ہے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، دماغ کے ذریعے سے، جو بھی کیا وہ سب جانتا ہے، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت تک تم پہنچ جاؤ، پھر اس کے طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تم سوتے ہو پھر جاگ جاتے ہو، اور سوتے ہو جاگ جاتے ہو، اور ایسے ہی کر کے تم ایک دن سلا دیے جاؤ گے، یعنی موت آ جائے گی، اور پھر تم اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ سورہ حج آیت نمبر 6 سے 8، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طرح وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے یعنی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں. ہم کوئی بائک بناتے ہیں، اس کا بریک فیل ہو گیا، ہمارے کنٹرول سے باہر. لیکن اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں. وہ سب چیز پہ قدرت رکھتا ہے. پوری گیلیکسی، کس گیلیکسی کو کس روٹ پہ جانا ہے اور کب کس کو کہاں پہ رکنا ہے، سب اس کے قدرت کے اندر. اور اسی لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. قیامت بھی اسی طرح آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی لیے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. اسی طریقے سے قیامت آئے گی، لوگ قبروں میں جو ہیں انہیں اللہ رب العزت پھر سے اٹھانے والا ہے. آیت نمبر 5 آیت نمبر 4، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے. یہ دنیا کے اعمال کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا. اور اس کے بعد جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے لیے عزت کی روزی کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے یہ 2 شرط لگانے کے بعد اور یہ 2 عمل کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت کا وعدہ کیا ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. تو بدلہ کسے ملنے والا ہے؟ جو ایمان لایا. جس نے ایمان نہیں لایا اسے کسی عمل کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا ہے. جو ایمان لائے اور پھر وہ نیک عمل کرے. عمل نہیں مانگتا اللہ رب العزت، نیک عمل کہتا ہے. عمل کرنا یعنی کاریہ کرنا. اور ایک ہوتا ہے نیک عمل، ایک ہوتا ہے عمل کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نیک عمل. تو اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی کہا ہے تو عمل صالح کا ہے، نیک عمل کا ہے. تو نیک عمل کی اللہ رب العزت کیا قدر ہوگی، وہ بھی ایمان کی شرط ہے. تو جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، ایمان ہم جان رہے ہیں، اور عمل صالح اسے کہتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے. اور ایمان یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم اس عمل کو کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت کے آخرت میں پانے کے لیے ہم اس عمل کو کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے. پھر سے آیت کو دیکھیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت. اب ان کے لیے معافی ہے، ان کے گناہوں کو بخشا جائے گا، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. کیونکہ مغفرت جب تک گناہ سے نہیں دھلے گا انسان، جب تک وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. تو ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کے رزق ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیت میں ہمیں اپنی آیت سے عاجز کرنے کی کوشش کی، یعنی اللہ رب العزت کو عاجز کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کو روکنے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، انبیاء کا تکذیب کر رہے ہیں، یعنی انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، اور راستے سے اللہ رب العزت کے دین سے، اللہ کی معرفت سے روکنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اور جن لوگوں نے ہماری آیت میں حجت کی ہے یا عاجز کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہی لوگوں کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے. انہی لوگوں کے لیے سخت ترین اور دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جو لوگوں کو دین سے روکنے والا ہو، جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے والا، دین کی تکذیب کرنے والا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے گناہوں کی معافی اور عزت کا رزق ہے. اور دوسرے طرف وہ لوگ جنہوں نے عاجز کرنے کی کوشش کیا ہے، اللہ کے دین کو روکنے کی کوشش کیا ہے، تکذیب کرنے کی کوشش کیا ہے، انہی کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 6، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا، سبحان اللہ، جن لوگوں کو علم دیا گیا، کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے علم دیا. اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم اللہ رب العزت کے کلام کے علم کو، اللہ کی معرفت یعنی قرآن و حدیث کے علم کو علم کہا جاتا ہے. یہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ علم اللہ رب العزت کی کلام کو ہی، کتاب کو ہی علم کہا گیا ہے. تو اللہ کے طرف سے یہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. اور یہ علم جس کو مل جاتا ہے اس کی نظر، اس کی سوچ کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے.
ورنہ یہ وہی مشرکین ہیں جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسی زندگی ہو سکتی ہے؟ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. اور ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ یعنی سڑی ہوئی ہڈی کو لے کر کے آتا ہے اور اس کو چورا کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤ یہ ہڈی چورا ہو چکی ہے، کیا ہم کو پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیس کرتے تھے. ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت اسے زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈال دے گا. یعنی تو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہا ہے تو اسے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کہ تجھے زندہ کرے گا اللہ اور جہنم میں ڈالے گا. یعنی تو ایک طرف یہ ہے، لیکن وہیں دوسرے طرف ایک لوگ ہیں جنہیں علم دیا گیا، اب ان کی سوچ کے اندر بدلاؤ آ گیا، ان کی سمجھ کے اندر وہی چیز وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن سوچ کا بدلاؤ کتنا بڑا بدلاؤ ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ. تو جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی کلام سنتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے. جنہیں علم دیا گیا وہ جیسی دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ حق ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، جس نے بغیر کسی نہ ہونے کے ہمیں وجود میں لے کر کے آیا. تو اب تو ہمارا سب کچھ ہے اس کے پاس، اور جس نے ایک بار بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے پیدا کر دیا اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ وہ ہمیں ضرور پیدا کرے گا اور وہ اس کی مخلوق پہ کیے ہوئے ظلم کا حساب لے گا اور دنیا میں کیے ہوئے ہر قسم کے ظلم کا وہ حساب لے گا. تو جسے علم ہے، اللہ رب العزت نے جسے علم کی معرفت عطا کر دی، علم عطا کر دیا ہے، وہ فوراً پہچان لیتے جیسے فرمایا. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہتے ہیں یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے طرف آپ کے رب کے طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور وہ غافل اور وہ غالب تعریف والا ہے، وہ غالب تعریف والا ہے اور راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ غالب تعریف والے اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ یہ فرماتے ہیں. آیت نمبر 7، اور کافروں نے کہا، یہ تھے مومنوں کا رویہ جنہیں اللہ رب العزت نے علم دیا تھا کہ وہ یقین کر لیتے ہیں. اب دوسری طرف کافر ہیں، اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ہی پارا پارا کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم البتہ از نو پیدا کر کے اٹھائے جاؤ گے. مطلب یہ تکذیب اور مذاق اڑا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا تم نے دیکھا کوئی ایسے شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور جب مٹی بن جاؤ گے یعنی تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے، تمہاری ایک ایک چیز، تمہارا نام و نشان جب ختم ہو جائے گا اور تم پھر سے اٹھائے جاؤ گے. تو یہ ان کو بہت عجیب سی چیز لگ رہی ہے اور اس بات کو وہ مذاقیہ انداز میں کہہ رہے ہیں. اور یہیں پہ جو مومن ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سن کر کے وہ کانپ جاتا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے میرے حساب کو سامنے لایا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب میرے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ کانپ جاتا ہے. اور یہاں پہ جو کافر ہے، جو انکار کرنے والا ہے، جس کو ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں، وہ اس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ اس چیز کو دیکھیں، نظریہ کس قدر بدلتا ہے. تو دنیا میں بدقسمت ہے وہ جن کو صحیح سوچ نہیں ملی، اور وہ خوش قسمت ہے جنہیں صحیح سوچ، پازیٹو سوچ مل گئی. تو وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، وہ شر سے بھی خیر نکال لیتے ہیں، اور نہیں تو خیر سے بھی وہ لوگ شر کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو یہ کافروں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور پارا پارا ہو جائیں گے تو پھر سے ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ کفار قیامت کے دن پھر سے اٹھائے جانے کا انکار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں آیت نمبر 60 میں، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ یعنی یہ اللہ کو جانتے ہیں، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ دین ابراہیم پر تھے، وہ اللہ رب العزت کو یعنی توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن توحید اسماء الحسنہ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. وہ کسی اور کو اولاد دینے والا، کسی کو بارش برسانے والا، کسی کو فصل اگانے والا، اس طرح سمجھتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ خود اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یا اس پر جنون ہے، یعنی جنون اس کے اوپر لاحق ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جنون لاحق ہو گیا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں،
کیونکہ یہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی انکار کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لوگ حشر کے میدان کی رسوائی سے بچ جائیں، دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب اور کامران ہو جائے، اس فکر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جنون لاحق ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اصل میں انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جھٹلا رہے ہیں، اور یہ آخرت پر جس کو یقین نہیں ہے اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا عذاب اور دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے بھی مستحق ہے اور یہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا، پھر اللہ رب العزت نے یقین دلا رہا ہے، سبحان اللہ، بار بار یقین دلایا جا رہا ہے، اور ایک دو دن نہیں 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مسلسل کام کرتے رہے، مسلسل ان کو سمجھاتے رہے، اور جنہیں ایمان کی دولت ملنا تھا، جنہوں نے جد و جہد کی، جنہوں نے کوشش کی، جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف آنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ یقین دلا دے، یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے کہ وہ رب ہے، اور وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا، قیامت قائم کرے گا، پوری دنیا کو جس نے بنایا وہ اس دنیا کو پھر سے ختم کر کے پھر سے بنائے گا، اور ہمیں پیدا کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا، اور ہم سے ہمارے اعمال کا وہ حساب لینے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا اس نے تو وہ ایمان نہیں رکھتے، عذاب اور دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ آیت نمبر 9 آج کی کلاس کی آخر آیت، کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں۔ جو یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ جو بات بول رہے ہیں، اللہ رب العزت کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد پیدا کروں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب ہم مر جائیں گے اور پارا پارا ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ تو ان کے اس عمل اور ان کے اس بات سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا اور فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کے اس عمل، اس قول کی بنا پر، ان عقیدے کی بنا پر، اس سوچ کی بنا پر ہم ان کو زمین کے اندر دھسا دیں یا آسمان کے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دیں۔ آسمان کا ایک ٹکڑا ہی پوری زمین کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں، بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ رجوع کرنے والا بندہ یہ اصل میں کامیاب ہونے والا بندہ ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کو لے کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے دین کی طرف، اس کی شریعت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی رجوع کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ خلاصہ، رکوع نمبر 7، مقصد اس زندگی ہمیں کیا ملا؟ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ ہمیں رجوع کرنا ہے ہر حال میں، ہر عمل کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہر معاملے کو اور ہر گناہ کو اللہ کی طرف رجوع کر کے اور توبہ اور استغفار کر کے، اور ہر عمل کو اللہ کی طرف رجوع کر کے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، اس کو ہم کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رخی زندگی جینے والے بنے۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے تعلق سے ہم نے آج کیا جانا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب قابل تعریف راستے کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ آیت نمبر 6 کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ رب العزت کی کتاب قابل تعریف راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ 4 نمبر آیت میں دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، یعنی اس کو بدلہ دیتا ہے، اس کو عمل کی جزا دیتا ہے۔ یعنی یہ آیت عمل کی قبولیت کی شرط ہے، اس میں عمل کی قبولیت کی شرط بتائی گئی کہ کوئی شخص اگر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو ایمان شرط ہو گئی اور دوسرا نیک عمل شرط ہو گئے، اور نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اخلاص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ تو یہ 3 چیز اگر ہمارے عمل کے اندر ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا۔ دوسرا پوائنٹ پھر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، آیت نمبر 4 سے ملا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان
کے لیے اس کے طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 9 کے اندر یہ پتہ چلا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، مالک ملکیت ہے اس کی، مطلب اس کے علاوہ کسی اور نے کچھ بنایا ہی نہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کیا آج تک آپ کو کوئی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی ایسا سائنٹسٹ ملا جس نے کوئی ایک چیز بنائی بغیر دنیا سے کوئی چیز لیے ہوئے، اور کسی ایک دانے کو اس نے بنایا، اور کسی ایک پیڑ کو، کسی ایک انسان، کسی ایک جانور، تو بہت دور کی بات ہے ایک کنکر کو بھی اس نے اگر بنایا ہے، ایک پتھر کو بھی اس نے بنایا ہے تو بتا دیں۔ تو کوئی چیز کوئی نہیں بنا سکتا، تو بنانے والا وہ ہے، یعنی وہ مالک ہے اس کا، اور وہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ آیت نمبر 1 کے اندر ہمیں پتہ چلا۔ یہ اللہ رب العزت کا چیلنج بھی ہے۔ آیت نمبر 6واں پوائنٹ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، مطلب دنیا میں بھی حمد اسی کے لیے، تعریف اور شکر، اور آخرت میں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا حمد اور تعریف اور شکر اسی خالق کائنات کے لیے ہے جس کو ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اور اللہ رب العزت اپنی معرفت کرا، آمین یا رب العالمین۔ 8واں، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ مطلب کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا کوئی عمل ہے وہ اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے۔ یہ آیت نمبر 2 سے پتہ چلا۔ 9واں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی رب العزت رحم کرنے والا ہے، کوئی اور رحم نہیں کر سکتا، اور وہی بخشنے والا ہے، کسی اور راستے سے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں سارا طرف سے اپنے آپ کو نکال کر کے اور صرف اللہ رب العزت کا بنا لینا ہے۔ یہ آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا سکھایا۔ آج بھی ہم نے جو آیتوں میں دیکھا کہ اکثر آیتوں میں اللہ کی حمد، اللہ کی صفات کے ساتھ آیت ختم ہوئی ہے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے پر یقین کرنا سکھایا، قیامت کے آنے پر یقین کرنا سکھایا کہ قیامت ہے اور وہ آنے والی۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھایا کہ کس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے۔ انجام، آج کی آیت میں کیا انجام ہمیں پتہ چلا؟ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے عذاب اور گمراہی میں ہیں۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور گمراہی میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 8 سے یہ بات پتہ چلی۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگوں کے اندر کیا صفت ہوا کرتی ہے، کیا رویے ان کے ہوا کرتے ہیں، کیا عمل ہوا کرتے ہیں؟ وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کرنا یہ آیت نمبر 4 سے پتہ چلا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اپنے ہر عمل کے ساتھ، یہ آیت نمبر 9 سے یہ وضاحت ہوئی۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ ناکام لوگوں کے رویے، ناکام لوگوں کے کیا عادتیں اور کیا رویے ہوتے ہیں، کیا صفت ہوتی ہے؟ کفر کرنا، یعنی اللہ کی بات کا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچا رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی آیتوں کے اندر نقص نکالنا اور لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے جو آیت نمبر 5 کے اندر تھا۔ تیسرا، آخرت پر یقین نہ رکھنا، آیت نمبر 8 کے اندر، کہ وہ آخرت پر یقین نہ رکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم جب پارا ہو جائیں گے تو پھر سے پیدا کیے جائیں گے، ان کے اوپر تو جن لگ گیا ہے، یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے۔ یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ کیا یقین ہے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ اللہ ہم سب کے دل کے اندر مضبوط یقین پیدا کر دے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ پانی کے بلبلے کی طرح یا ایک کھیل اور تماشے، جیسے اللہ نے فرمایا لاؤ اور لے بھائی، کھیل اور تماشے کی طرح زندگی ہے، اور یہ کب ختم ہو جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اصل جو زندگی ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے سامنے اگر ہم قبر کی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں تو کتنی لمبی، کتنی بڑی ہے وہ قبر کی زندگی۔ پھر اس کے بعد حشر کی زندگی، 50,000 سال کا ایک دن، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے۔ کس نے خبر دی ہے؟ یہ ہمارے خالق نے خبر دی اپنے قرآن کے اندر، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ یہ زندگی تمہاری اصل زندگی ہے۔ فیوچر کے بارے میں سوچو، ہم بہت فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، کس طریقے سے اس دنیا کے اندر ہم خوش و خرم رہ سکتے ہیں۔ اور یہ
کتنی بڑی بدقسمتی ہے یا کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم اپنی اصل زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اور یہ کھیل اور تماشے کی جو زندگی ہے، یہ جو دھوکہ ہے، اس دھوکے کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ تو آخرت پر یقین نہ رکھنا یہ ناکام لوگوں کی صفت ہے، یعنی جو سکسیس نہیں ہوتے، اس دنیا میں بھی یہ تباہ اور برباد ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ آخرت کا یقین نہیں۔ دنیا دینے والا کون ہے؟ کیا ہم محنت کر کے اور دھوکہ دے کر کے اور جھوٹ اور فریب بول کر کے اس دنیا کو حاصل کر لیں گے؟ تو آپ دیکھیں، جو لوگ چوری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ اور فریب کرتے ہیں، کیا ان کو دنیا مل جاتی ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں کوئی چور پکڑاتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے کپڑے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا انسان ہے۔ تو یہ چوری کرنے والا ہے، اس کو تو بہت ٹھاٹ باٹ سے رہنا چاہیے، لیکن یہ ریلوے اسٹیشن میں ادھر ادھر چھوٹی موٹی چوری کر کے پکڑاتا ہے۔ تو مقدر میں جو ہے وہی ملے گا، ہم اس کو دھوکہ دے کر کے حاصل کریں، جھوٹ بول کر کے حاصل کریں، یا مرڈر کر کے یا چوری کر کے حاصل کریں، جتنا ملنا ہے اتنا ہی مل کر کے رہے گا۔ یہ دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت ہے۔ جس قدر مشقت کریں گے اس قدر اللہ رب العزت، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ممبر پر نورانی کعبے پر ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، نورانی کعبہ جہاں پہ فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے بتانا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے، بہت اپجاؤ زمین ہے، اور اس کے اندر یہ درخت لگائیں، پیڑ لگائیں، یہ ایک بار اللہ رب العزت کی حمد کریں گے، اس کے اندر پیڑ لگے گا، وہ سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اور وہ جنت کی جو زمین ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، تم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کر کے اس کے اندر پیڑ لگا سکتے ہیں۔ تو جتنی ہم محنت کریں گے اس مقدر سے، اس طریقے سے اللہ رب العزت اس جنت کو ہمارے لیے سوار کر کے دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہمارے عمل ایسے نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں عمل کی بنیاد پر داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ قادر ہے۔ تو بہرحال آخرت پر یقین یہ اصل چیز ہے، اور جو 6 بنیاد ہے ایمان کی، وہ واقعی وہ پلر ہے، بنیاد ہے۔ اگر وہ 6 چیز پر ہمارا یقین ہو گیا تو ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے اللہ رب فرماتا ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں، ایمان والوں کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ایک جگہ یہ فرماتا ہے، ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ میں ہوں، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو میں نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہوں۔ سب قرآن کے اندر آپ کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک ایمان والا بھی اس زمین کی پشت کے اوپر رہے گا، اللہ رب العزت پورے دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا، پوری دنیا کا نظام ایک ایمان والا اتنا قیمتی ہے کہ سورج چاند زمین، سورج چاند اس کے وجہ سے، اس ایک ایمان والے کی وجہ سے نکلتا رہے گا، زمین اپنا غلہ نکالتے رہے گی، آسمان بارش برساتا رہے گا، ہوا چلتے رہے گی، پورا نظام چلتا رہے گا۔ ایک ایمان والا اتنا قیمتی ہے اللہ کے پاس، اور جب وہ ایک ایمان والا بھی اللہ رب العزت ختم کر دے گا تو یہ اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دے گا جس کو قیامت ہے۔ تو اس میں سے اس ایمان کے اندر یہ اہم چیز ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، مرنے اور انبیاء پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، مرنے کے بعد کی زندگی پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ تو آخرت پر یقین نہ رکھنا یہ ناکام لوگوں کی صفت ہے۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی آج ہم نے کیا عزم کرنا ہے؟ کتاب کا علم سیکھنا ہے، یہ سیدھے راستے پر چلنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، یہی سیدھے راستے پر چلانے والی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا آج کی کلاس کے اندر کہ جس کے پاس جسے علم دیا گیا، تو یہ علم اللہ کی عطا ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کرنا ہے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا کر، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے، علم اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، جو ہم آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ نمبر 1، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں مجھے اب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے؟ تیسرا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچا رکھنے سے بچنے کی کوشش کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پر یہ ٹیڑھ نکالنا، کمی نکالنا، اور لوگوں کو دین سے روکنا، لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس پہ مزید غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان و اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.